بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے، میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ دوستو، آج کل پاکستان کی سیاست بہت گرم ہے، خاص طور پہ اسلام آباد کا دن اور راتیں جاگ رہی ہیں، ملاقاتیں پہ ملاقاتیں جاری ہیں، اور اس وقت اہمیت جو ہے وہ اتحادی جماعتوں یعنی کاف لیگ اور MQM کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ آج PDM کا پلڑا بھاری ہے، تو کبھی لگتا ہے کہ عمران خان کا پلڑا بھاری ہے۔ عمران خان نے گزشتہ دن عبد آباد میں جلسے سے بھی خطاب کیا، اور وہاں انہوں نے اپنے طریقے سے مدینہ کی ریاست کا ماڈل پیش کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور کی انہوں نے مثالیں دی، اور مثالیں درست دی انہوں نے کہ فارسی اور رومیوں کو واقعی جو مسلمانوں کا دستہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ دونوں اس وقت دنیا کی مانی ہوئی فوجیں لاکھوں میں تھی، اور اس کے مقابلے میں مسلمان تھوڑی تعداد میں ہوئے کرتے تھے، انہوں نے اسے بھی کوٹ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کچھ واضح سمجھ میں نہیں کسی کے بھی آ رہا، صرف افواہوں کی بٹھی چل رہی ہے، افواہیں گرم ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ ایک بات کو پکڑتا ہے، اس کی کھال اتارتا ہے کہ اس کی تصویر آپ نے دیکھی وہ کیسے بنی ہوئی تھی، وہ تھوڑا سا ٹیلا بیٹھا تھا، اس کی آپ نے بات سنی وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کی بات میں وزن نہیں تھا، وہ کھوکھلا سا لگ رہا تھا۔ آپ نے مطلب بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ اب نفسیاتی جو ہے کھیل جاری ہے، جو ذہنی طور پر اعصابی طور پر مضبوط ہوگا وہ یہ کھیل جیت جائے گا، لیکن اب تک اس میں کسی کو بھی کامیابی واضح نہیں مل سکی ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ ہاں، ممبران کھونے کا ڈر PTI کو ہے، PTI میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی وفاداریاں بدل سکتے ہیں، لیکن PTI جو کہہ رہی ہے کہ ان کا ووٹ ویلڈ نہیں رہے گا، ان کو پہلے ہی نائل کر دیا جائے گا، تو وہ کس طرح کرے گی اور کیا طریقہ کرے گی، یہ ان کا کوئی ذاتی فارمولہ ہے، جو میرا خیال ہے کہ وہ خود ہی بتائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو یہاں پر ایک PTI کے لیے بیڈ نیوز ہے جناب، کہ عامر لیاقت جو ماضی میں MQM کا حصہ تھے، MQM لندن والی کا، اور اس کا حصہ تھے، اور بڑے کارکن سمجھے جاتے تھے الطاف حسین کے، اور جب یہاں پر مسئلہ ہوا تو پھر انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی اور PTI میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب عامر لیاقت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مستقبل میں PTI سے راہ جدا کر لوں گا۔ اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا یہ ہے کہ کپتان کا لکھا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت نے مستقبل میں PTI سے راہ جدا کرنے کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹ جاری کرتے ہوئے عامر لیاقت نے تحریک انصاف سے راہ جدا کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے وزیر اعظم کو نہ گھبرانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وزیر اعظم آپ کے چاہنے والے آپ کے بدترین رویے کے باوجود آپ کے ساتھ ہیں۔ اصحاب کا کھیل ہے، اللہ پاکستان کے لیے بہتر کرے، اس کے بعد ہمارے راستے جدا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نے لکھا کہ وزیر اعظم نے وفاق کا جو صلہ دیا میں یاد رکھوں گا۔ پتہ نہیں کیا صلہ مانگتے ہیں اس سے اور کیا اس نے دیا ہے، اسی بات کی تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ وزیر اعظم عمران خان جانتے ہیں یا عامر لیاقت، لیکن ایک ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وقت آنے پر یہ انہی کی ٹکٹ پر جیتے، انہی کی ٹکٹ پر یہ لڈیاں ڈالتے رہے، اور آپ آج 3.5-4 سال موجے کرتے رہے، اور آج ان کو وفائیں یاد کروائی جا رہی ہے جب پارٹی کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ہر پارٹی میں ایسے عناصر ہوتے ہیں، تو یہ موصوف تو ان گزرے 3-4 سالوں میں پہلے بھی 2-4 بار ایسے اعلانات کر چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، وہ ہیں ہی ایسے اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ایک عندیہ دیا ہے
کے مستقبل میں اس میں وہ ساتھ ہے پارٹی کے، مستقبل میں وہ نہیں ہوں گے۔ شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں جناب وفاقی، ان کے کئی بیان آتے جا رہے ہیں اور وہ کہتے پہلے انہوں نے کئی بیان دیے ہیں، آج بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ حکومت کا ایک سال رہ گیا ہے، اس وقت عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں، اگر ضرورت پڑی تو اسلام آباد میں فوج طلب کر سکتا ہوں، بلاول کے علاوہ کسی کو سیکورٹی چاہیے تو بتائے، اس دوران ملیشیا یا سول ملیشیا لائے تو کچل دوں گا۔ ملک میں جاری صورتحال اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف متحدہ اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائے گی طریقے عدم اعتماد کے معاملے پر شیخ رشید نے کہا کہ اپوزیشن عدم اعتماد لانے کی کوئی وجہ بتائے، دولت کا آخری انجام دیکھنا ہے تو آصف زرداری نواز شریف کو دیکھ لے، لوٹی ہوئی دولت ان کے لیے عذاب بن گئی، دنیا میں اس سے بڑی بیوقوف اپوزیشن نہیں دیکھی، حکومت کا ایک سال رہ گیا، اس وقت عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 15 تاریخ کے بعد سیاست شروع ہو رہی ہے، ہاسٹل میں یہ انصار علیہ السلام کے ڈنڈا بردار لے آئے، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایمنس کی حفاظت کرنی ہے، اس دوران ملیشیا یا سول ملیشیا لائے تو کچل دوں گا، وزیر اعظم عمران کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں۔ تو خیر چاہے ان کی ایک پارٹی ہے لیکن بیانات وہ تکڑے دیتے ہیں اور جہاں کھڑے ہیں وہاں وہ تکڑے کھڑے ہیں، یہ تو بات ماننے والی ہے۔ بہرحال بات تو درست ہے جناب، طاقت کا استعمال تو انہوں نے بھی کیا تھا جب ان کا اپنا صوبائی حکومت KP کے پرویز خٹک صاحب جلوس کی شکل میں آ رہے تھے تو انہوں نے روک لیا تھا اور وہاں پر بہت کچھ انہیں ڈنڈے بھی مارے گئے تھے، شیلنگ بھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ ہوئی تھی۔ تو اس طرح کا جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ کرتا ضرور ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا۔ امریکہ اور روس میں براہ راست تصادم کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان کیا تو روس نے یوکرین کو بھی بھیجی اسلحہ کی کھیپ تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ہتھیار دینے سے باز رہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کو پہنچنے والے اسلحہ کی کھیپ تباہ کر دیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے لیے مزید $20 کروڑ فوجی امداد کا اعلان کیا ہے۔ روسی طیارے اور ٹینک تباہ کرنے کے حامل میزائل بھی یوکرین کو بھیجے جائیں گے۔ روسی وارننگ کے بعد امریکہ اور روس میں براہ راست تصادم کے خدشات بڑھ چکے ہیں اور یہ نظر بھی آ رہا ہے۔ امریکہ اپنی ہٹ درمی نہیں چھوڑ رہا، وہ دادا گیری کے شوق میں ہر جگہ جا کر اپنا سکہ جمانا چاہتا ہے۔ جو بائیڈن تو خیر یہ آتے ہی عجیب فیصلے کر رہا ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ جو بھی کر رہا ہے اس سے خود کو کمزور کر رہا ہے۔ ادھر روس جو ہے، روس اپنے بڑا تکڑا ہے، اس نے کیف کو پورے معاشرے میں لیا ہوا ہے اور وہاں پر اس نے گولہ باری بھی کی ہے۔ اسے خدشات ہیں کیونکہ اب پتہ چلا ہے کہ وہاں پر امریکی لیبارٹریاں بنی ہوئی تھی، مطلب امریکہ جو تھا وہ صرف نیٹو کا لفظ رہ گیا تھا یوکرین میں، امریکہ اس میں داخل ہو چکا تھا جو روس کے سرحد کے ساتھ ساتھ۔ وہ اس طرح سمجھیں جس طرح وہ پیوٹن کہہ رہا تھا کہ ان کی اسلحے والی مشینیں، ان کی بندے مارنے والی مشینیں پہنچ چکی ہیں، قریب آتی جا رہی تھی روسی سرحد کے، تو وہ بالکل درست کہہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی ملکی سالمیت کے لیے یہ اقدام اٹھایا ہے، تو اس کے لیے آج یورپی یونین کو وہاں پر جناب بڑا ظلم بھی دیکھ رہے ہیں، بڑا ظلم یاد بھی آ رہا ہے اور وہ امریکہ بہادر کی سربراہی میں باتیں بھی کرنے لگے ہیں۔ تو آج تک کسی کو کشمیر اور فلسطین یاد نہیں آیا۔ دوہرے لوگ، دوہرا نظام، دوہری سوچ، دوگلے لوگوں کے دوگلے فیصلے، یہ ہے مغرب۔ بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ روس پر جتنی پابندیاں لگ چکی ہیں اس نے نہ صرف برداشت کی ہے بلکہ اب اس نے دھمکی بھی دی اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے مجبور نہ کیا جائے، اگر میں مجبور ہو گیا تو پھر میں کچھ اور کروں۔ اور کا مطلب کیا؟ اور کا مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ صاحب اس کے سیدھا نشانے پر ہوگا اور روس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر
کر سکتا ہے، چونکہ یہ فیصلہ اس کی دلیری کو واضح کرتا ہے۔ تو پیوٹن جو ہے وہ ایک دلیر صدر ہے، وہ اپنی قوم کو کسی بھی حالت میں مردہ نہیں بنائے گا، جس طرح ہمارے لیڈران مردہ بنا دیا کرتے تھے۔